اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسی کی دی ہوئی توفیق و عطا سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النور آیت نمبر 31 پر کلام چل رہا تھا۔ عورت کے پردے کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ او نسائہن، اس تک ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ او ما ملکت ایمانہن، جو تمہاری کنیزیں ہیں، عورت کی جو لونڈی ہے، نہ قرآنی نہیں، عورت کی جو لونڈی ہے۔ اس وقت پورے جہان میں غلام یا لونڈی نہیں پائے جاتے، ان سے بھی ہاتھ پاؤں اور چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا تمہارے گھر کے وہ نوکر، بشرطے کہ ابھی وہ عورتوں کے معاملات کو سمجھنے والی حالت تک نہ پہنچے کہ عورت کیا بھلا ہوتی ہے، اس کو ابھی ان چیزوں کا پتہ نہ ہو۔ ہر زمانے کے اعتبار سے عمر کی حد اس میں مختلف ہوگی۔ آج سے 100 سال پہلے شاید 12-14 سال والے کو بھی پتہ نہ ہو عورت کیا بھلا ہوتی، آج 4 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے عورت کیا بھلا ہے۔ جن کے گھر میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی عروج پر ہے، خصوصاً ان کے گھر۔ کیونکہ قرآن نے شرط لگائی غیر اولی الاربہ من الرجال، اس کا سادہ لفظ مطلب یہی ہے جس کو عورت کا من حیث العورت ہونے کا شعور ہی نہ ہو، سادہ لفظ۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی ابھی تک خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان سے بھی تمہیں پردہ نہیں ہے۔ ولا یضربن، اور نہ زور سے مارا کرو، بارجلہن، اپنے پاؤں زمین پر۔ کیوں پاؤں زمین پہ کیوں نہ مارے؟ لیعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانا جائے ما وہ زیب و زینت کا سامان، یخفین، جو چھپا ہوا ہے، جو من زینتہن، تمہارے ہار سنگھار سے۔ وہ جو پنڈلی میں عورتیں زیور پہنتی ہیں، پازیب کہتے ہیں، پازیب بھی اور پتہ نہیں کیا کیا بلا پہنتی ہوں گی۔ پازیب میں وہ لگے ہوتے ہیں جن کو آپ کہیں
گھنگرو لگے ہوتے ہیں۔ ظاہر ایک عام عورت کے پازیب اور ایک جو شادی بیاہ پہ آ کے ناچنے والی عورتیں ہوتی ہیں بازاری، ان کے پازیب میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ کسی بھی طرح کا زیور تم نے جب پہنا پاؤں میں، اس کے اوپر آ گئی شلوار، اب پاؤں ذرا آہستہ رکھو، کہیں اس لوہے، تانبے، پیتل، چاندی، سونے کی آواز نہ کسی غیر مرد تک چلی جائے، کیونکہ وہ اب ایک مسلمان عورت کے پاؤں کو لگ گیا۔ توجہ کریں، اور آج کا شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو سمجھائے گا ان کا وہی دشمن ہے۔ آپ سمجھا کے دیکھو، ان کو کہہ لیں کہ یار کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کہیں گے شادی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک شادی جب ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، گویا ان کے نزدیک ان دنوں میں بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ جملے تو ایسے بولے جا رہے ہوتے، شادی ہے، آپ گانے باجے سے روکیں، آپ کو نہیں پتا شادی کا گھر ہے۔ آپ ناچ سے روکیں، آپ کو نہیں پتا خوشی کا موقع ہے۔ بھائی ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، ہمیں یہ نہیں پتا چلا آج تک کہ شاید شادی پہ مسلمان معاذ اللہ اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے۔ ایک حرام کام کرنا، دوسرا اس کو جائز سمجھنا۔ شادی پہ سب کچھ جائز ہے، یہ ایک عام جملہ ہے۔ یعنی جوان بچیاں آپ غیر مردوں میں تیار کر کے سامنے کھڑی کریں، سب کو جائز۔ ان کو کہیں ننگی بچیاں ہم نے آپ کو دی ہیں، جیسے چاہیں ان کو بنا سنوار کے تصویریں لیں، آپ کے نزدیک سب کو جائز۔ ان کو جیسا الٹا سیدھا لٹا بٹھا کے کھڑا کے ان کی موویز بنائیں، آپ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ شادی جو ہے یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ اور گھر میں اگر اللہ نے کسی کو عقل دی ہے، ظاہر بڑا ہوگا تو سرے سے فنکشن میں یہ کام ہی نہیں ہوگا، چھوٹا ہوگا تو بیچارہ کوڑ ہی سکتا ہے، سمجھا ہی سکتا ہے، اس کو سارے رشتہ دار بمائے گھر ہو، پاگل بدھو ہمارے گھر پیدا ہو گیا، اس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا۔ جو اللہ کا دین ان کو بتائے وہ پاگل، اور جو دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ عقل مند۔ پتہ نہیں کیوں مسلمان کو غیرت جو ہے وہ نہیں آتی، کیوں حیا نہیں رہ گئی۔ پھر آپ غور کریں، جیسے ہی کھانا کھا لیں گے برات پہ خصوصاً یا ولیمہ، کھانا کھاتے ہی مرد عورتوں میں گھس جائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون سا دین ہے اسلام؟ توجہ کریں آپ۔ ہم اس کو جتنا روئیں وہ کم ہے، بے حیائیاں اس سے آگے نکل چکی ہیں، فحاشی اور یعنی اس سے آگے نکل چکی ہے۔ سو عورت آپ ولیمے یا بارات کی چیکنگ کے لیے کسی عورت کو بھیجیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک، ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، ان تین اعضاؤں کے سوا کتنی عورتیں ہیں جن کا باقی سارا جسم چھپا ہے؟ تو میرے خیال میں آپ کو کوئی ایک عورت یا دو ملے تو بڑی بات۔ این ان کے، یہ ننگی ہو گئی عورت، جب جسم کھلا ہے تو کیا ہو گئی؟ اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو ننگا کر کے
اور ایک غیر مرد کو اندر داخل کر دیتے ہیں، جیسے تیرے جی میں ہے ان کی تصویریں بنا، جیسے تیرے جی میں ہے ان کی موویز بنا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کام کے اس کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ یعنی بے غیرتی کی حدیں ہی ساری عبور کر گئے۔ اسی چیز کے ان کو کیا ملتے ہیں؟ تو کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اور یہ آپ سب کے گھروں میں ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ ہاں وہ میں نے جملہ پہلے بول دیا، اگر کوئی گھر کا سربراہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے وہ کنٹرول کر جائے تو بات ہے الگ، باقی کیونکہ یہ گندی رسم ہر جگہ ہی چل پڑی ہے، ہر جگہ ہی یہ گندی رسم۔ اب آپ غور کریں، پھر جب دولہا والے آتے ہیں تو ان پہ پھول کون برسانے آتے ہیں؟ مسلمانوں کی جوان لڑکیاں، اور پھر ننگی لڑکیاں۔ آپ اندازہ لگائیں، یار پھول ڈالنے ہی ہیں، مرد مر گئے تمہارے گھر کے، اور ڈالنے ہی ہیں، دولہا کو پھول اسلام نہیں روکتا، تو مرد ڈالیں۔ وہ 1 من بچھاتی ہیں، آپ 10 من ان کے اوپر ڈال دیں، گناہ تو نہیں ہوگا نا کم از کم۔ اور اگر آپ کسی جگہ کہیں گے عورتیں استقبال کے لیے نہ تو پھر مرد بھی نہیں کرتے، حقیقت ہے۔ آپ کہیں نا عورتیں ہمارے ہاں پھول ڈالنے نہ ہیں، تو مرد نہیں آئیں گے آپ کو پھول ڈالنے، کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے روکا تو پھر رکا ہی رہے گا، اور اندر اندر سے آپ کے خلاف کوڑ بھی رہے ہیں، اس نے یہ کیا کر دیا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اس نے صرف اتنا کیا، آپ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہو، آپ کی خیر خواہی کی بھی گناہ سے شاید آپ بچ جائیں تو جہنم سے بچ جائیں، آپ اسی کے دشمن ہو گئے۔ ظلم تو یہ ہے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ آپ جس کو اس کی غلطی پر سمجھائیں وہی آپ کے گلے فٹ ہوتا ہے، کیا اپنا اور کیا پرایا۔ اب تو حال اتنے ابتر ہو گئے، آپ کسی شاگرد کو بھی اس کی غلطی پہ ڈانٹ دینا وہ بھی آپ کے گلے فٹ ہو گیا، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی ادب ہو، کوئی احترام ہو، کوئی تعظیم ہو۔ آپ جوتے تو اٹھاتے ہیں، آپ کے استاد نے کہہ دیا اور نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ منہ بنا کے جناب سلام لینا ہی چھوڑ گئے، تو آپ استاد کے تعظیم کرنا ہے، جو آپ اس کے جوتے اٹھاتے ہیں وہ تعظیم ہے یا منافقت ہے؟ استاد رکھا کس لیے جاتا ہے، دینی شیخ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کی غلطیوں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور سمجھائے آپ الٹا اسی سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہی کی جا سکتی ہے، جو گھروں کے سربراہ ہیں یا جو بنیں گے، جب تک آپ سربراہ نہیں ہیں آپ مجبور ہیں، آپ صرف یہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو برا ہی سمجھیں کہ یا اللہ تیری ذات جانتی ہے، ہم گھر کے سربراہ لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اس برائی میں آپ خود شریک نہ ہوں، اس برائی میں آپ خود شریک، یعنی عورتیں اگر دلہا والے میں پھول ڈالی تو اس وقت آپ وہاں نہ ہوں، آپ کی نہیں چلتی نا، سائڈ پہ ہو جائے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میں گھر کا بڑا نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ کے اور اس جگہ گناہ والی حالت سے سائڈ پہ ہوں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ دلہا کو انہوں نے نوجوان بچیوں کے اندر داخل کیا، ولیمہ یا بارات، آپ سائڈ پہ نکل جائیں، یا اللہ تیری ذات جانتی ہے میں گھر کا سربراہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، اب میں ہوں نیچے، بس میں یہی کر سکتا ہوں کہ اس وقت گناہ ہو رہا ہے میں سائڈ پہ جا رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور جو سربراہ ہیں اپنی شادیوں پہ یہ جتنے کافروں کے کام ہیں آگے والوں سے پہلے بات طے کریں، بولو بھائی ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا، کیوں؟ موقع پہ پھر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا،
پہلے ان کو محبت سے پیار سے سمجھائیں کہ دیکھیں آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کام قرآن اجازت ہے، حدیث اس کی اجازت ہے، تو یار ہم اپنے رب کو کیوں ناراض کریں خوشی کے موقع پہ؟ حق تو یہ ہے کہ خوشی ایک نعمت ہے، جب اللہ نعمت دے تو پہلے سے زیادہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نعمت تو آئے گی اگلے جمعے، وہ اسی جمعے سے پورے محلے کے اوپر عذاب برسا کے کھڑے ہو گئے، ساری رات ناچتے ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں، ڈھولکیاں، کرائے پہ ڈھولکیاں لے آتے۔ یقین جانے آپ، یہ مسلمان بچیاں ہیں اور مسلمان ہیں، پتہ نہیں گھر والوں کی غیرت کدھر چلی گئی۔ پہنچو اماں آ گئی، پہنچو پہنچو، جو چابی لے جاؤ۔ اب توجہ کریں، تو آپ اپنے رب کے ساتھ تہیہ کریں، جو ہو گیا، جو سربراہ ہیں یا جو کل سربراہ، آپ نے سربراہ بننا ہی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں نا، میں جب تک میری شادی نہیں تھی میں کسی کا سربراہ نہیں تھا، شادی ہوئی اللہ کی طرف سے نظام ہی ایسا کہ ہم رہتے الگ ہیں دین کی خاطر، تو میں اس گھر کا سربراہ ہوں، اس گھر کا، اور دین پڑھنے سے پہلے میں ادھر سربراہ نہیں تھا، لیکن دین پڑھنے کی برکت سے اب میں ادھر بھی سربراہ ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے، گو مجھ سے 3 بڑے کھڑے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ اگر میں کہہ دوں نا یہ کام ہوا تو میں نے نہیں آنا، وہ کام کو چھوڑ دیں گے، تو میں سربراہ ہوں۔ میری وجہ سے سمجھانے سے جو گناہ رک رہا ہے، آپ اڑ جائیں، بھائی آپ رب کی نافرمانی چھوڑیں ورنہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو جو پتہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، کسی طرح آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار گناہ سے بچ جائیں۔ اگرچہ میری یہ صورتحال نہیں ہے اللہ کے فضل سے، مجھے تو کہنے کی بھی حاجت نہیں اللہ کے فضل سے، وہ خود ہی ایک دوسرے کو کہہ لیتے ہیں ایسا کام ہوا تو کام خراب ہو جائے گا، اللہ رسول کے فضل، یہ دین کی برکت ہے۔ دین پڑھنے سے پہلے میں نہیں سربراہ تھا، وہی سربراہ تھے، بلکہ بعض نے مخالفت بھی کی تھی، یہ کن مولویوں کے چکروں میں پڑھنے لگا، اچھا خاصا ورکشاپ میں کام کرتا ہے، پیسے جو کما کے دے رہا تھا مگر 500 میں ایک روٹر بنتا، اگر 3 ہی بناتا تھا 1500 تو ڈیلی میں دے رہا تھا نا ان کو۔ کن چکروں میں پڑے ہیں؟ کیونکہ وہ دین سے دور تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ دین کیا ہے اور مولوی کیا ہے، انہوں نے ٹکریل ہی دیکھے تھے ساری زندگی، 2 نمبر ہی۔ تو جب ان کے سامنے اللہ کا دین آیا ان کو سمجھ آئی نہیں یہی راستہ ٹھیک ہے، ہم خطا پہ تھے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ بڑے ہیں، یہ مثال کیوں دی ہے کہ آپ بڑے ہیں تو سربراہ ہیں، اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو آپ سربراہ ہیں اس معاملے میں، گھر والوں کو بچائیں جہنم کے ایندھن سے، ضد کر کے بیٹھ جائیں۔ او بھائی دیکھا نا کتنے گھر ہیں جہاں بچے اور بچیاں ضد کر کے والدین سے گناہ کرواتے ہیں خوشی کے موقع پہ۔ آپ یار ضد کر کے اپنے والدین سے گناہ سے ان کو بچا کے اپنے والدین کی عزت محفوظ نہ کریں تو آپ کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ بھی ضد کر جائیں میں نے نہیں آنا آپ کی شادی میں، آپ کے بھائی کی شادی ہے، اگر گناہ ہوا جائیں آپ کریں نکاح جیسے آپ کو سمجھ جائیں، اگرچہ چلے جائیں گے بعد میں، گناہ کے ٹائم نہیں جائیں گے۔ دھمکی تو بندہ دے ہی سکتا ہے نا جی، شاید گناہ سے بچ جائیں، شاید گناہ سے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دستک دینا، لیکن جتنی زور کی دے سکتے ہیں اتنی دینی ہے، اوپر سے کہنا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوئی بات نہ۔ انشاءاللہ کوئی مانے نہ مانے آپ کی تبلیغ ادھر بھی آپ پہ رنگ لائے گی، اور قبر و آخرت کا نظام تو ویسے ہی محفوظ خزانہ ہے نا، وہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ اس پر فتنہ دور میں بھی اپنے گھر والوں سے لڑ پڑا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اب اس میں میں کتنا کلام کروں۔ وہ لوہا، وہ چاندی، وہ پیتل، وہ تانبا، وہ سونا جو عورت کے جسم سے نہ لگاؤ تو بھلے جتنا مرضی مرد اس کو دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے لوہے کی آواز تو دور کی بات ہے۔
اور جب عورت کی پنڈلی اور پاؤں میں لگ گیا اللہ نے فرمایا اب پاؤں آہستہ رکھنا ہے، کہیں تیرے جسم سے لگے ہوئے زیور کی آواز کسی غیر مرد تک نہ چلی جائے۔ تو پھر ترنم کی حالت میں مکسر فٹ کر کے نعتیں پڑھنا تو ٹھیک ہوگا نا عورت کے لیے، اس کے زیور کی آواز قرآن باہر جانے کو حرام قرار دے رہا ہے۔ وہ ترنم کے ساتھ عورت کی آواز میں ویسے ہی کوئی ایسا ہی سسٹم ہوتا ہے مرد کو مائل کرنے کے اعتبار سے، اور پھر وہ پوری طرز کے ساتھ پڑھ رہی ہو، پھر مکسر بھی ساتھ لگا ہو، تو پیچھے بچہ کیا ہے؟ اور یہ سب سے زیادہ خرابی اہل سنت کے مسلک میں پائی جاتی ہے، یہ عورتوں کا مکسر پہ میلاد پڑھنا، نعت پڑھنا، یہ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ خرافات۔ آپ اپنے تعلق والوں کو اس گناہ سے بھی روکیں گے۔ میلاد کریں، بغیر مائک کے پڑھیں، عورتوں تک رہیں، کون روکتا ہے؟ اچھی بات ہے، دین کی تبلیغ ہو۔ شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اس میں دین کی تبلیغ ہی ہونی چاہیے۔ آپ کی اپنی شادی ہے، محفل رکھیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، محفل رکھیں، آپ کی بہن کی شادی ہے، محفل رکھیں۔ چلو اس آپ کو تو بہانہ ہی چاہیے تھا، اس بہانے سے چند بندے کو دین کی بات سننے لیں گے، اور 10 بندے ہی آ جائیں یار۔ پتہ نہیں آپ کے جو مہمان اسرات ہیں انہوں نے کبھی بھی اس موضوع پہ دین نہ سیکھا ہو، ممکنات میں سے ہیں۔ چلو 10 بندوں تک ہی آپ نے پیغام پہنچا دیا تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی۔ آقا کریم تو ایک بندے کو سکھلانے کے لیے پیچھے آ پڑے، آپ نے اپنا ممبر چھوڑ دیا تھا ایک بندے کو صرف دین سکھلانے کی، اور واعظ و نصیحت کرتے ہوئے خطبہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ آپ اندازہ لگا، اور ہم اس طرح کے موقعوں پر خوشی کا ہو یا غمی کا ہو کتنے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ محفل رکھ کے، اور محفل ایسے رکھیں کہ ہر بندے کو پتا ہو محفل میں کھانا ملنا ہے، بس مجبوراً اس کو آنا پڑے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کھانے کا بندوبست ہے جناب، آدھا کلومیٹر ادھر، محفل یہاں ہو رہی ہے، کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آنا۔ جہاں پر کھانا دینا نا وہیں پر، اور سب کو کہیں جی ادھر محفل میں ہے، محفل سنتے ہی کھانا انشاءاللہ پیش کر دیا جائے، اور سب کے لیے ایک جیسا ہی ہو۔ یہ نہیں محفل والوں کو مٹھائی دے کے باہر اور بقایا کے لیے جناب آپ نے کچھ اور ہی بنا کے رکھا، یہ کون سا طریقہ؟ جو آپ کی دین کی تبلیغ میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ان بیچاروں کو آپ کھانا ہی نہ دیں یار۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ان کو باہر ہی نکال دیتے، آپ آئیں جی وہ، تو فائدہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا یار، یہاں 200 روٹی لاگی ہے، 100 یہ کھا جائیں گے، بس 200 میں ممکن ہے تجھے ثواب نہ ہو، وہ تو ناک کو رکھنے کے لیے کر رہا ہے، یہ جو 100 کھا کے آئیں گے یہ تو خالصتاً دین کے لیے تو نے کھلائی ہے نا، ممکن ہے رب اسی کی خاطر ہی برکت ڈالتے۔ صرف بندے سوچتے نہیں ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، موت نہیں آ جاتی بندے کو۔ اسی طرح برات یا ولیمے پہ جو غریب غربا لوگ آتے ہیں ان کو دھکے دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اب موت پڑنے لگی ہے، کچھ تمام بار بھی کر دو، ٹھیک ہے ان کی حالت ایسی نہیں آپ کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ سکتے، ان کے لیے بار بندو آئیں، ان کو بٹھائیں، ان کو کہیں جیسے کھانا چلے گا آپ کو بھی دیں گے کھانا، کیا ہونے لگا؟ کھانے میں کمی آ جائے گی۔ صرف عقل نہیں ہے لوگوں کو، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر 200 کرسی آپ نے اندر لگوائی ہے تو 10 باہر بھی لگوا دیں، وہ غریب بھی بیچارے خوش ہو جائیں کہ ہمیں بھی کسی نے عزت کے ساتھ بٹھا کے کھانا دیا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر آنے والا بندہ بھی آپ کے اس فعل پہ کم از کم یہی کہے گا یار اچھے لوگ ہیں، انہوں نے غریبوں کا بھی احساس کیا ہے، اور رب جو جزا دے گا وہ تو دے گا ہی دے گا۔ ہونا کچھ بھی نہیں جی، ان کو گالیاں دیں گے، ان کو ذلیل کریں گے، جب سارے کھا کے ہٹ جائیں گے جو بچ جائے گا اس میں سے چاہیں گے تو دے دیں گے، ورنہ دھکے مار کے باہر نکال۔ اسی لیے فرمایا تھا سب سے برا ولیمے کا کھانا وہ ہے جہاں غریبوں کو دھکے دیے جائیں اور امیروں کو عزت کی جگہ بٹھایا جائے۔ جب ولیمہ سنت ہے تو سنت صرف امیروں کے لیے ہوتی، یا جو 200 کا کھائے اور آپ کو 2000 دے کے جائے صرف اس کے لیے سنت ہے؟ ہمارے یہاں کچھ ایسے ہی ہوتا ہے،
آپ ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے کے سارے بندے جو ہیں نا اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے لعلکم تفلحون، کر لو گے توبہ تو مالک کرم فرمائی دے گا، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، وَأَنكِحُوا نکاح کر دو، الایام ان کے جن کے نکاح نہیں ہیں، منکم اپنوں میں سے۔ اس میں کنوارے لڑکے بھی آ گئے، کنواری لڑکیاں بھی آ گئیں، کسی کی شادی ہوئی شوہر وفات پا گیا وہ عورت بھی آ گئی، شادی ہوئی شوہر نے طلاق دے دی وہ عورت بھی آ گئی، بے نکاح جو ہے نا جی۔ اسی طرح شادی ہوئی بیوی مر گئی وہ مرد بھی آ گئے، جس کا نکاح ساتھ جس کی بیوی نہیں اس کو بیوی تلاش کر کے دو مرد کی طرف، اور جس کا شوہر نہیں ہے اس کو شوہر تلاش کر کے دو، یہ مطلب ہے اللہ رب العزت کے فرمان کا۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں نیک ہیں اور تمہاری جو لونڈیاں نیک ہیں ان کے بھی مناسب جگہ دے کے نکاح کر دو۔ یا اللہ ادھر تو کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے، نکاح کیسے کریں؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ان اگر یکونو یہ نکاح کرنے والے ہوں گے فقراء غریب بندے ہوئے، اگر نکاح یہ کریں یغنہم اللہ من فضلہ، غنی اللہ کا وعدہ ہے ہم کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگا، یہاں ظلم ہے، کہتے ہیں ابھی تک پیسے نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ہم غنی کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی، سرکار نے فرمایا نکاح کر لو۔ اندازہ لگایا آپ، وہ پہلے تنگ دستی کو رو رہا ہے اور حکم کیا دیا؟ نکاح کر لو برکت پڑ جائے گی۔ اس نے نکاح کیا، رب نے اس کو غنی کر دیا۔ ہاں میرے ذہن میں نہیں ہے عبداللہ بن عباس ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہیں، میرے ذہن میں نہیں، ان اجلہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ فرمایا میں حیران ہوں اس بندے پر جو کہتا ہے میں غنی ہو جاؤں لیکن نکاح نہیں کیا اس نے۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی بات، جو کہتا ہے میں کیا ہو جاؤں؟ غنی ہو جاؤں، نکاح نہیں کیا۔ فرمایا نکاح کے بغیر بندہ کیسے غنی ہو سکتا ہے؟ کوئی کرو نا بندوبست، ہاتھ تے مار رہے ہو منڈے نو، کوئی کر دو بندوبست۔ ہاں تسی صرف انہوں کیا نا اتھے کہو نا جڑے پیچھے بیٹھے، ہیڈ آفس سے گفتگو کرو نا جی، بچے کی کرن، توجہ کریں۔ مفسرین نے اس کے تحت یہ بھی شریعت کا اصول نقل کیا، میں آپ کو اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ نکاح کرو غنی ہو جاؤ۔ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، اور یہ صرف مثال نہیں ہے یہ حقیقت ہے۔ جس وقت میں اکیلا تھا، میں نے ادھر بھی اکیلے کچھ زندگی کا عرصہ گزارا، یہاں بھی گزارا شادی سے پہلے۔ مجھے اس وقت بھی رزق مل رہا تھا جیسا بھی مل رہا تھا، جیسے سے مراد ہے کام یا زیادہ، اللہ کے فضل سے حلال ہی تھا۔ میں نے شادی کی تو پہلے میں ایک تھا، پھر کتنے ہو گئے؟ کتنی غربت بڑھی، میں نے جب دیکھا ہم دو ہوئے پہلے سے زیادہ خوشحال ہو۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا، پھر دوسرا دیا، پھر تیسرا دیا، پھر چوتھی بیٹی مدینے میں جا کے سرکار مدینہ سے مانگی، دعا کریں ہمیں بیٹی چاہیے، اللہ نے پھر ہمیں بیٹی عطا فرمائی۔ تو جیسے جیسے گھر کے بندے بڑھتے گئے ہم نے دیکھا خوشحالی بڑھتی گئی۔ جب میں اکیلا تھا اس وقت اپنے حالات کو دیکھوں معیشت میں، اور آج میرے ذمے 5 بندے ہیں، والد والدہ یا چھوٹے بہن، ان کے علاوہ بیوی بچوں کے اعتبار سے، جن کا نان و نفقہ شریعت نے میرے اوپر فرض کیا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے شاید جب میں اکیلا تھا یقیناً اس سے کوئی 100 گنا میرے پاس ہر چیز زیادہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے،
فرمایا جب تو اکیلا ہوتا ہے تو تیرے گھر میں صرف ایک بندے کا رزق آتا ہے. توجہ کریں نا، نکاح سے کیسے برکت بڑھتی ہے. اور جب ہم نے کسی سے کیا کیا، شرعی نکاح کیا، تو اس کے مقدر میں بھی تو کوئی روزی ہے کہ نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. نحن آیت پوری نہیں ذہن میں آ رہی. قرآن ہے، اونچ نیچ نہ ہو جائے، پڑھی تو جائے گی لیکن اونچ نیچ نہ ہو جائے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ پورا اس پہ بالتفصیل کلام بھی کر رہے ہیں. یہ جو حمل گرواتے ہیں اس موضوع پہ آیت تھی. ہاں جی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کے ڈر کی وجہ سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ. ہم جو پیدا ہوں گے تمہاری اولاد میں ان کو بھی ہم ہی روزی دیں گے. وَإِيَّاكُمْ. تمہیں بھی ہم نے ہی روزی دینی ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو روزی، تو پہلے جب گھر میں ایک بندہ تھا تو ایک کا رزق آتا تھا. جب بیوی آ گئی اس کے مقدر میں جو بھی روزی تھی ہے اور جب تک زندہ رہے گی روزی اس کے مقدر میں، وہ بھی تو اسی گھر میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اسی طرح جب بیٹی آپ کے گھر پیدا ہو گئی، پہلے آپ 5 تھے، اب کتنے ہو گئے؟ پہلے 5 بندوں کا رزق آپ کے گھر پہنچ رہا، اب 6ٹھی اللہ نے آپ کو بیٹی دے دی تو اب 6 کا رزق گھر میں پہنچنا شروع ہو گیا. تو تمہیں کیا تکلیف ہے بچے 2 ہی اچھے؟ تم تو ظالم ہو، تم تو قرآن جھٹلاتے ہو یہ نعرہ لگا کے. جتنے رب دے بچے اتنے ہی اچھے. مسلمان کا یہ نعرہ، جتنے رب دے بچے اتنے ہی اچھے. اور لعنت ہے ان سب پہ جو کہیں بچے صرف 2 ہی اچھے، کیونکہ وہ قرآن کے دشمن ہیں، وہ حدیث کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. رب تو قرآن میں فرما رہا، ظالمو تم نے یہ نعرہ دے کے یہودیوں اور عیسائیوں سے پیسے کھا کے کتنے امت مسلمہ کے ایسے جوڑے ہیں جو 2 بچوں کے بعد جنہوں نے بچوں کے پیدا ہونے کا سرے سے سسٹم ہی خراب کر کے رکھ دیا. ان کے ذہن کو تم نے ہی خراب کیا. تم قرآن کی یہ آیتیں کسی مفتی کو بٹھا کے پیش کرتے تو لوگ یہ ظلم کراتے اپنی بیویوں کے ساتھ. تو پہلے 1 تھا، 1 کا پھر 2 ہو گئے، 2 کا 3 ہو گئے، 3 کا 4 ہو گئے. قرآن کی روشنی ہر بندے کی ایک روزی کا سسٹم ہے جو رب نے اس کو دینا ہے. تو بندے جتنے ہوتے جائیں گے روزی اتنی زیادہ پہنچتی جائے گی، روزی اتنی زیادہ. تو کتنے پیسے ہوں تو نکاح بندہ کر سکتا. حق مہر اگر اسی وقت دے سکتا ٹھیک، ورنہ بعد میں. کم از کم آج کل 5,000 روپیہ تو اس سے نیچے نہیں، چاندی مہنگی ہو گئی. نمبر 2 یا 3 بندوں کو ولیمے پہ کھانا بھی کھلا سکے. اور نمبر 3 بیوی کو کپڑے بھی پہنا سکے، جوتا بھی دے سکے. بس اتنے پیسے ہوں تو نکاح کر سکتا. اور ہمارے یہاں کتنے چاہیے؟ کم از کم 10 لاکھ روپے، کم از کم 10 لاکھ. ہندو کی رسمیں اپنانے 10 لاکھ نہ ہو، نہ جانبین زنا سے بچیں، تو والدین بھی اس میں شامل ہوں گے جو بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے، وہ بھی شریک ہوں گے اس گناہ میں. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالی وسعت والا ہے اور جانتا بھی ہے. جب وہ وسعت والا خود کہہ رہا ہے نکاح کرو میں وسعت والا ہوں، تو کیا پریشانی ہے تمہیں؟ صحابہ کے دور میں نکاح ایسے ہی ہوتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں نا، سفر میں ہی نکاح ہوگی، شادی بھی ہوگی، رخصتی بھی ہوگی، ولیمہ بھی ہو گیا، چلو جی. پہلے کبھی خواب ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں میرا نکاح ہونا ہے. وہاں ایسے پیارے نکاح ہوتے تھے. اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال جناب منگنیوں کے عذاب ہی ہمیں کھا گئے.
اب اس کی فلانی آئی ہے، اب اس کا فلانا رشتہ دار ہے، فلانا ہے، فلان. وہ بابا ساری زندگی ان کمائی کر کر کے ان کے ان رشتہ داروں کو کھانے کھلا کے مر گیا. یقین جانے آپ. منگنیوں کے بعد کون کون آتے ہیں ان کے گھر؟ جس کو گھر دال بھی نہیں ملتی، باپ بیچارے نے پورے سال کبھی اس طرح کا کھانا نہیں کھایا ہوگا غربت کی وجہ، اس کو دینا ہے، کہیں میری بیٹی کا رشتہ نہ انکار کرتا. ظالمو، تم نے کبھی سوچا کیا ظلم کر رہے ہو تم ان کے ساتھ؟ جو باندر ان کو ملا، آؤ جی سسرال تمہاری دعوت، آؤ جی سسرال تمہاری دعوت. تو 3 بندوں کی دعوت ہے تو پہلے 6,000 بھیج دینا تھا کہ بندے ہمارے ہیں تو کھانے کے پیسے بھی ہم ہی دے رہے ہیں. پھر ان کو سمجھ بھی آ جاتی کون کون بھیجنا ہے. پھر کہتے نہیں ہم اکیلے ہی کافی ہیں. اب جو دور دراز کا رشتہ آئے ہیں آپ کو بھی وزٹ کرواتے ہیں کیونکہ مفت میں کھانا ملتے ہیں. وہ بیچارہ سفید ریش مر گیا کما کما کے، کبھی اس نے اپنی ذات کے لیے ایسے کھانے نہ بنائے، صرف اس ڈر سے بناتا ہے کہیں میری بیٹی کا رشتہ انکار نہ ہو جائے. اور یہی کچھ چل رہا ہے آپ سب کے سامنے، معاشرے میں یہی کچھ چل رہا ہے. صحابہ کرام کے 50 بندوں کی شادیوں کا خرچہ اتنا نہیں تھا جتنا تمہاری منگنیوں پہ کھانا دینا پڑتا. ابھی آپ مسلمان ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں، آپ صرف مسلمان نہیں. کیونکہ سب سے زیادہ نعرہ ہمارے مسلک میں لگتا ہے غلامی رسول میں موت بھی کم ہو، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی. داڑھی رکھنا وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم مجاہد بندے. مجاہدوں کو کیا ضرورت ہے داڑھی رکھ؟ مجاہدوں کو کیا ضرورت ہے؟ عاشقوں کو کیا ضرورت ہے معاذ اللہ نماز پڑھنے کی؟ عاشقوں کو کیا ضرورت ہے رمضان کے روزے رکھنے کی؟ اور جو مرضی ناچیں، جو مرضی کریں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی چلیں، دیکھیں سنیں، عاشق جو ہیں کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو عاشق کہتے. دین نہیں آپ کو سمجھتا، آپ کو محبت رسول والا نہیں سمجھتا، تو آپ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کہتے. خدا را منگنی ہو بھی جائے تو ان پہ بوجھ نہ بنے، ان پہ بوجھ کبھی جانا پڑے تو جبرن ان کو کہیں ہمارے لیے کھانے کی ضرورت نہیں. جبرن کہیں کھانا بنایا تو ہم نے آنا ہی نہیں. کم از کم اس بیچارے سب سے زیادہ کس کو مسئلہ ہے؟ بچی کے باپ کو. باقی تو ہر کوئی اپنے گھر ہی ہے سکون سے. وہ بیچارہ پتہ نہیں اپنے پیٹ کو کس طرح چاک کر کر کے ان کے مہمانوں کو کھانے کھلاتا. ہر بندے کے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے نا جی. اور پھر جو مہنگائی کا دور، ادھر بے روزگاری کا دور. ہاں اگر کسی کے اتنی غربت ہے کہ وہ حق مہر اور بیوی کو کھانا پینا بھی نہیں دے سکتا تو اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں گے ابھی تو حدیث سنائی تھی، وہ اس بندے کا خاصہ تھا. رسول پاک کیونکہ ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت سے کہ اس کی غربت دور ہونے کا سسٹم ہی نکاح میں کھڑا ہے. ہم تو جو فقہا نے فتویٰ لکھا اس کے قائل ہیں. اگر کوئی بندہ اتنا بھی نہیں کہ بیوی کو کھانا دے سکے تو اس کے لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کیا کرے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے. کیونکہ پیچھے اپنے آپ کو پچھلی آیات میں نگاہوں کو نیچا کرنے، شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، ساتھ ہی اس سے آگے چل کے پھر انسان کا خیال کرتے ہوئے نکاح کا حکم دے دیا. اب اگلی آیت میں یہ فرمائیں گے، اللہ رب العزت کا قرآن یہ فرمائے گا کہ اگر کوئی نکاح کی وسعت بھی نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے. وہ پھر انشاءاللہ الرحمن زندہ رہے تو کل پڑھیں گے.